बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो ये ख़बर कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जान हथेली पर रखने का फ़ैसला कर लिया है। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और दूसरा ये है कि भारत में किस बात पर दबा दबा अज़हार मसर्रत किया जा रहा है। और तीसरा ये कि वो कौन सा पैगाम था जिसे वफाकी हुकूमत ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी, ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन उस हुक्म को संजीदगी से ना लेने पर उससे पंजाब हुकूमत छीन ली गई, पंजाब हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया। और आखिरी सवाल ये कि पाकिस्तान अब गर्दन से ऊपर तक माशी तौर पर डूब गया है। और एक सवाल इस्टेब्लिशमेंट से बनता है कि भाई पाकिस्तान को डुबोकर आपने क्या पाया। तो सर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन का मामला है। मैंने 22 जुलाई के अपने ब्लॉग में ये खबर दी थी, थोड़े से मशकूक अंदाज में, कि सुनने में आया है कि जुलाई के आखिरी दिनों में या अगस्त के पहले दिनों में फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आने की इतलात हैं। और साथ ये भी कहा था कि अगरचे मुझे इन खबरों पर ज़्यादा एतबार नहीं है। तो अब लगता है कि वो ख़बर सही थी और ये ख़बर अब सामने आ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला लिखवाना या लिखना शुरू कर दिया है। और इस मकसद के लिए कमीशन में रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास हो रहे हैं ताकि फ़ैसले में कोई कमी कोताही या ज़ेर ज़बर पेश का जो मसला होता है कानूनी ज़बान में, वो ना पैदा हो। और इतलात जो सुनने में आ रहा है, अब भी मैं ये कहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एतबार नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अगस्त के इब्तदाई दिनों में ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। ज़ाहिर है बाज़ लोगों का ये ख़्याल कि इसमें PTI पर पाबंदी लगा दी जाएगी, तो ये तो मुश्किल है, इसलिए कि पाबंदी लगाने की सिफारिश की जा सकती है। और इस बात में वज़न है कि सिफारिश की जा सकती है, क्योंकि PTI के इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि वो क्या मुतबादल तरीका ढूंढा जाए कि अगर पार्टी पर पाबंदी लग जाए तो पार्टी मुतबादल नाम से, मुतबादल प्लेटफार्म से काम करती रहे। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी इसकी भिनक पड़ गई है कि पाबंदी लगाई भी जा सकती है, अगरचे ज़्यादातर का ख्याल यह है कि पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और साथ ही इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि पंजाब और पख्तूनख्वा की असम्बलियों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ करारदादें पास कराई जाएंगी। ये करारदादें तो ज़ाहिर दबाव बढ़ाने का कंडा है, लेकिन ये जो रेफरेंस वाली बात है, इसमें अगरचे वो रेफरेंस इस तरह फ़ैसला कुल नहीं हो सकता आईनी और कानूनी तौर पर, लेकिन चूँकि यहाँ मामला 3 रुकनी बेंच का है, वो कोई भी फ़ैसला सुना सकता है। वो तो इमरान खान की पिटीशन पढ़े बगैर ही उसके हक़ में रिलीफ दे सकता है, फ़ैसला सुना सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन पर दबाव बहुत ज़्यादा है। कल भी तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया था जिसके मैंने ज़िक्र भी किया था कि पेशावरी बारूद खाने की तरफ से काफ़ी संगीन किस्म का दबाव है। और इतलात ये हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अल्लाह के आसरे पर मैं ये दबाव मुस्तरद करता हूँ। और माजी में हमने देखा कि जस्टिस वक़ार सेठ जैसे बहुत बड़े मुनसिफ़ और आइन पसंद और कानून पसंद को सिर्फ़ इस बिना पर शहीद कर दिया गया कि उन्होंने मुशर्रफ के बारे में आइन, कानून और जमहूरी रवायात के मुताबिक एक फ़ैसला दिया था जो बारूद खाने को पसंद नहीं आया। और उसके बाद फिर उनका जो, इसके अलावा और भी कई वाक़यात हैं, तकलीफ़ दे वाक़यात हैं, लेकिन ज़्यादा ज़िक्र करना मुनासिब नहीं। इस सूरत हाल में हम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये दुआ कर सकते हैं और करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उन्हें अपने इस फ़ैसले पर डटा रहने के लिए हिम्मत दे, क्योंकि दूसरी समत से बहुत ज़्यादा दबाव है। अगरचे उन्होंने इसे मुस्तरद करने का फ़ैसला किया है, लेकिन दबाव, इससे इसका मतलब ये तो नहीं है कि दबाव अपनी जगह नहीं रहा, दबाव तो रहेगा। और इस फ़ैसले के जो मुज़मरात होंगे, वो जिस तरह के PTI की खुशफहम हज़रात दावा कर रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो PTI के जो अफरा तफरी में होने वाले इजलास और उनके अंदर जो बहस और जो खौफ पाया जाता है, और जो जिस तरह उन्होंने रेफरेंस लाने का ऐलान किया और जिस तरह करारदादें लाने का ऐलान किया और जिस तरह गाली गलोच में इजाफ़ा कर दिया है, उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि कुछ न कुछ नतीजा तो इसका निकलेगा।
خوش فہمی سے مراد میری یہ ہے کہ جس طرح کہ محترم انصار عباسی صاحب نے کل اپنے ولاگ میں کہا کہ اگر الیکشن کمیشنر نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا تو اس کا پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. اب پتہ نہیں وہ کس اندازے پر انہوں نے یہ بات کی ہے، یا کو اندر کی خبر کی اطلاع دی ہے کہ دستے غیب ان کی مدد کو پہنچ جائے گا اور الیکشن کمیشنر کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. واللہ عالم، معافی ضمیر جو ہے وہ پوری طرح واضح نہیں ہوتا، لیکن یہ ان کی نہیں، کچھ اور لوگوں کا بھی یہی اسی طرح کا انداز، یہ اسی طرح کے اندازے سامنے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تو بہت فائدہ ہوگا. اگر پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہوگا تو پھر اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو انہیں اعلان کرنا چاہیے کہ چیف صاحب فیصلہ کل نہیں سناؤ، آج ہی سناؤ. لیکن ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے نتیجہ نکلے گا، اور پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں ان پر ایک نفسیاتی ایک قسم کا کرشنگ افیکٹ کہتے ہیں وہ ان پر ہوگا، اور اس کے رستے کچھ مسدود ہوں گے، کچھ رستوں میں رکاوٹیں آئیں گی، اور اس کے خلاف جو جوابی پروپیگنڈا ہے جو اب تک ہم نے دیکھا کہ بہت کمزور جا رہا ہے، اس میں زیادہ جان آئے گی. اور اب آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے حامیوں کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، خود عمران خان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، یہ ہے کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے، تھوڑی سی. حالانکہ اس تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی سزا جو امریکہ میں ہے، اگر یہ عارف نقوی، یہ انٹرنیشنل ٹھگ امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو 350 سال مجموعی طور پر سزائے قید اس کا انتظار کر رہی ہے. یعنی ایک کیس میں 350 سال نہیں، جتنے کیسز ہیں ان سب کی جو سزا بنے گی اس کا مجموعہ 350 سال قید ہے. تو یہ معمولی سی منی لانڈرنگ ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھی ہم جو بھی رقم لائیں بینکوں کے ذریعے لائیں. اچھا، بات یہ ہے کہ صرف یہ فارن فنڈنگ بینکوں کے ذریعے نہیں، ہنڈی کے ذریعے 66 ارب روپے عمران خان نے باہر سے منگوائے ہیں. وہ کہاں گئے ہیں کسی کو نہیں پتہ. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے حالیہ سیاسی مہمات پر وہ رقم خرچ کی ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں جو پیسہ شناختی کارڈ خریدنے کے لیے خرچ کیا گیا، 3 ارب روپے سے زیادہ اس کی مالیت تھی، وہ عمران خان نے اپنی جیب سے یا پارٹی کے فنڈ سے یا اپنے جمع شدہ خزانے سے ادا نہیں کیا، بلکہ دبئی میں موجود ایک شخصیت سے کہا گیا کہ وہ 3 ارب روپے کا بندوبست کرے جس کے پاکستان کے اکاؤنٹس میں پیسے موجود ہیں. تو وہاں سے 3 ارب نکالے گئے، اور تقریباً ہر حلقے میں 3-4 حلقوں کو چھوڑ کر ہر حلقے میں 10-10 ہزار شناختی کارڈ خریدے گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خریدے گئے. اور صرف شناختی کارڈ ہی نہیں خریدے گئے، بلکہ مسلم لیگ کے اندر جو دھڑے بندیاں تھیں ان میں کچھ لوگوں تک آپ کو اپروچ کیا گیا، انہیں بھی رقم دی گئی اس شرط پر یا اس پیشکش پر کہ آپ نے الیکشن کے دن گھر سے باہر نہیں آنا. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، آپ نے گھر سے باہر نہیں آنا تاکہ مسلم لیگ کی جو ووٹوں کی شرح وہ کم ہو سکے. اور اس کے پیچھے ظاہر طاقتور لوگوں کو ہاتھ تھا. تو یہ تو ہو گیا الیکشن کمیشن کا معاملہ. مجھے لگ رہا ہے، پہلے تو میں بہت زیادہ مشکوک تھا، اب میں تھوڑا کم مشکوک ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگست میں فیصلہ آ سکتا ہے. اور اس کی وجہ نہ صرف یہ اطلاع ہے جو میرے پاس پہنچی ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے پاس پہنچی ہے، بلکہ یہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک دم افراتفری پھیل گئی ہے، اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں، اس سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے. دوسری بات مختصر ہے وہ، لیکن ہے بڑی سنگین، وہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا میں جو رپورٹیں چھپ رہی ہیں ان میں دبا دبا اظہار مسرت ہے. ظاہر ہے بھارتی میڈیا بہت میچور ہے، وہ بے ڈھنگے طریقے سے کام نہیں کرتا. ان کے آپ ادارے بھی دیکھ لیں، وہ بے ڈھنگے طریقے سے کام نہیں کرتے، حالانکہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن ایک طریقہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑی سی سنجیدگی ہوتی ہے، اور سنجیدگی کے آڑ میں سنجیدگی کے نقاب میں یا آڑ میں جو کام کیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے زیادہ پراثر ہوتا ہے. تو خوشی اس بات کی منائی جا رہی ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کو گزند پہنچانے میں کامیابی حاصل کی ہے. اور ان کے جو بین السطور ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ فوج اندر سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گی، اور ایک بڑی، یہ ان کے الفاظ نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح بھارت کی ایک بڑی مراد پوری ہو جائے گی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان کو فوج کو تباہ کرنے کا ٹاسک پورا کرنے کے لیے راستے ہموار کر کے کس نے دیے. یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس پر میں آگے بات نہیں کروں گا. لیکن بات بڑی سنجیدہ ہے،
اگر پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچتا ہے اس طرح کا جس طرح کہ عمران خان نے پرسیو کر رکھا ہے، اور جس طرح کے بھارت کے میڈیا والے اور ان کی جو انٹیلیجنشیا ہے یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جس طرح توقع باندھے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے مسلمانوں کا بہت بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کا، بلکہ میں اگر اس پر لمبی بات کروں تو وہ بڑی دور تک جاتی ہے، اس لیے کہ اگر پاکستانی فوج کو رستے سے ہٹا دیا جائے تو یہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں سعودی عرب سے لے کر امارات تک اور عراق سے لے کر شام تک، بلکہ ایران بھی، یہ غیر محفوظ اس لیے ہو جائیں گے کہ اس وقت بھارت ان کے ساتھ دوستانہ ناطے رکھے ہوئے ہے، اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر وہ ان ممالک سے فائدے حاصل کر بھی رہا ہے، اور ان کی بھی فائدے کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اگر پاکستان نہ رہا، یعنی اگر پاکستانی فوج نہ رہی، تو پھر پاکستان ایک بطور طاقتور ملک کے اپنا وجود ہی رکھے گا، تو یہ رکاوٹ جو ہٹے گی تو یہ دراصل بھارت کے راستے کی رکاوٹ ہٹے گی۔ پھر بھارت مشرق مڈل ایسٹ سے اور ایران سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سمجھوتے نہیں کرے گا، بلکہ کچھ دو اور کچھ اور دو کی بنیاد پر ان کو مجبور کرے گا، کیونکہ پھر ظاہر ہے بھارت کو کوئی کھٹکا نہیں رہے گا۔ یہ ایک انٹرنیشنل سیاست کا ایک پورا اصول ہے، اور جس کی مظاہرے ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ سوویت یونین نے پاکستان کو 2 مرتبہ بچانے کی کوشش کی، 1965 میں بھی، 1971 میں بھی، حالانکہ وہ پاکستان کا دشمن تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے مفادات بھارت سے دوستی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور بھارت کے ساتھ جو معاملہ تھا کچھ لو اور کچھ دو کا تھا، اور اگر پاکستان تباہ ہو جاتا 1965 میں یا 1971 میں بالکل ختم ہو جاتا، تو پھر بھارت کو سوویت یونین کے ساتھ کچھ زیادہ مفادات نہیں رہنے تھے، وہ سوویت یونین کی دوستی سے بے نیاز ہو جاتا، اور اپنی نئی مائٹ کے ساتھ جو اسے اس علاقے میں ملنی تھی پاکستان کے خدا نخواستہ تباہی کی صورت میں، اس کی بنیاد پر پھر وہ امریکہ سے معاملہ طے کرتا کہ اس علاقے کا تھانے دار میں ہوں، اور اب تم میرے ساتھ بات کرو کہ تمہیں کیا چاہیے اور تم ہمیں کیا دو گے۔ تو یہ اس لیے سوویت یونین نے پاکستان کے دشمن ہونے کے باوجود 1965 میں بھی پاکستان کو ختم ہونے سے بچایا، اور 71 میں بھی باقی ماندہ پاکستان کو اس نے ایک قرارداد کے ذریعے پورے پاکستان کے وفاق کو ایک قرارداد کے ذریعے کہ مذاکرات کر لو اور مسئلہ حل کر لو۔ اگر یہ قرارداد پاس ہو جاتی تو پاکستان بچ جاتا، چاہے وفاق کمزور ہو جاتا، فیڈریشن کی جگہ کنفیڈریشن لے لیتی، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جھنڈا ڈھاکے اور چٹاگانگ میں بدستور لہرا رہا ہوتا، جس طرح آج کراچی اور لاہور میں لہرا رہا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل سیاست کا ایک اصول ہے کہ ایک دشمن آپ کو دوسرے دشمن سے معاملات طے کرنے کے لیے ایک منفی یا مثبت کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ رستے سے ہٹ جائے تو پھر آپ کے ہاتھ جو ہے وہ تگڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ دوسرے ملکوں کو بلی کرتے ہیں، اور پھر ان سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملات طے نہیں ہوتے۔ تیسری بات وہ جو خبر تھی کہ یہ جب پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے بعد یہ پیغام دیا گیا کہ یہ آپ کو شکست ہو گئی ہے، اور اب آپ فرا گوگی یا مانیکا خاندان کے کسی بھی فرد کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، اور ان کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہے اس سے رکوا دیں۔ تو حکومت تک یہ صحیح میسج صحیح انداز سے پہنچا نہیں، یا اس نے سنجیدگی سے لیا نہیں، چنانچہ اس نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اور تحقیقات جاری رہیں، افسر کام کرتے رہے۔ فرا گوگی کے بے شمار اکاؤنٹس کا سراغ ملا، اور بہت سارے پنجاب کے افسر بیوروکریسی کے، انہوں نے یہ اطلاعات وفاقی حکومت تک پہنچا دی بیانات کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، کہ فرا گوگی نے کیا کیا کارنامے کیے، اور ہم نے کتنی رشوت دی یا فلاں سے کتنی رشوت لی۔ تو بہت سارے گھپلے، جو بڑے بڑے گھپلے ہیں نا، جو یعنی زمینوں پر قبضے کے اور زمینوں کی رشوت ستانی کے ذریعے زمینوں کی وصولی اور ناجائز ٹھیکے وغیرہ، ان کو چھوڑ کر جو افسروں کو کے تقرر و تبادلے کے حوالے سے بھی ان کے پاس بہت سارے شواہد جمع ہو رہے تھے۔ تو حکومت نے یہ کام جاری رکھا اور اس الٹیمیٹم پر توجہ نہیں دی،
चुनाचे फर्रा गोगी और मानिका के ख़ानदान के ख़िलाफ़ महज इंक्वायरी करने अभी तक कोई हाथ नहीं डाला गया, उनमें से कोई आदमी पकड़ा नहीं गया, सिर्फ हाथ डालने की तैयारी थी और तैयारी से पहले अभी तहकीकात का मरहला चल रहा था। लेकिन ये भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दी या करा दी, और जिस तरह करा दी, जिस तरह कर दी, आपने देखा कि क्या हुआ और कितनी जल्दी हुआ और कितने 4 दिनों में हुआ, और उसमें जिस तरह आइन को तमाशा बना दिया गया, जिस तरह आइन को रौंदा गया, वो भी आपने देखा। तो ये सूरत हाल है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक कशमकश बालाई सतह पर भी जारी है, जिसमें किसका पलड़ा भारी है इस बारे में अलग अलग रिपोर्टें हैं। कुछ का कहना है कि बारूद खाने वाले भारी हैं, कुछ का कहना है कि दूसरों का पलड़ा भारी है। एक तीसरा फरीक ये भी कहता है कि दरअसल पलड़ा तो एक ही का है, वो है बारूद खाने वालों का। ये जो बालाई क़यादत है, चोटी की क़यादत है, ये तो गैर जानबदार है, ये तो न्यूट्रल है, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जो फैसले कर रहा है बारूद खाना कर रहा है, और जो दारुल हुकूमत है वो भी रावलपिंडी से अब बारूद खाने में मुंतकिल हो चुका है। ये लोगों की राय है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कशमकश हो रही है, और ये कहना गलत होगा कि पलड़ा सिर्फ ये है कि दूसरी तरफ कोई पलड़ा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, पलड़े दोनों तरफ हैं। भारी किसका है ये थोड़ी दिनों तक पता चल जाएगा। चौथी बात, पाकिस्तान गर्दन तक डूब गया, और हालत ये है कि हम $1 अरब के लिए अमेरिका से मिन्नतें कर रहे हैं कि IMF पर दबाव डालो। चीन का 62 अरब डॉलर का पैकेज सी पैक का हमने बंद करा दिया। हमने से मुराद है कि इमरान खान ने बंद किया, लेकिन इमरान खान ने उनकी हाँ के बगैर तो बंद नहीं किया। 62 अरब का पैकेज बंद कर दिया, और इसके एवज़ भारी रिश्वतें वसूल की इमरान खान ने भी। और वो क्या था जो पिज़्ज़े वाला बाजवा, पिज़्ज़े बाजवे ने एक भारी रकूम ली और गवादर पोर्ट को भी तबाह किया। गवादर पोर्ट को तबाह करने के लिए भी इमरान खान को 2 मरतबा रिश्वत दी गई। एक मरतबा रिश्वत देकर गवादर को बंद करा दिया गया, तबाह करा दिया गया। फिर एक दबाव कहीं से आया तो उसकी बहाली के प्रोजेक्ट की मंजूरी हुई, तो फिर उसको सबोताज करने के लिए दोबारा इमरान खान को रिश्वत दी गई मिलियंस ऑफ डॉलर की। और पिज़्ज़े बाजवे ने जो माल कमाया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, और वो माल किस खाते में कमाया आपने अंदाज़ा लगा लिया। 2 चीज़ों में माल कमाया, एक तो उसने खुर्द-बुर्द की, सी पैक के फंड में खुर्द-बुर्द की, और दूसरा उसने बाहर से पैसे लिए इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए। और इसी वजह से इमरान खान ने उसको अपना मावन खुसूसी भी लगाया। तो उसका मकसद ये था कि सी पैक पर नज़र रखी जा सके कि कहीं इस पर काम बीच में से कोई दर्ज लगाकर कहीं काम शुरू ना हो जाए और इसको दोबारा बहाल करने की कोशिश कामयाब ना हो जाए। ये इस मामले की बुनियाद 2014 में रखी गई थी, जब धरने में इमरान खान ने चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कराया था। तब से ये कहानी चली। उसके बाद फिर सी पैक को डुबोया गया, गवादर को डुबोया गया, और सी पैक से मुल्क का तमाम मनसूबे ख़त्म कर दिए गए। और चीन इतना परेशान था कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात उसके मुजमिद हो चुके थे, ज़ीरो सतह पर पहुँच चुके थे। अगरचे जनरल बाजवा बार बार वहाँ जाकर चीन के कुछ अंदेशे दूर करते थे और कुछ मामला टूटने से बच जाते थे, लेकिन मामला ठीक नहीं हुए थे। ये रजीम चेंज जिसके बारे में इमरान खान का कहना है कि ये अमेरिका की साजिश थी, ये वो इमरान खान है जिसका मकान का किराया 9 साल तक अमेरिका ने अदा किया। तो इस रजीम चेंज के बाद फिर चीन ने कुछ तल्लुकात न सिर्फ ये है कि बेहतर किए बल्कि पैसे भी दिए, लेकिन अब पैसों का मसला फंस गया है। पाकिस्तान में जो सियासी अदम में इस्तेहकाम पैदा हुआ है, IMF कर्जा नहीं दे रहा। अब इस मिन्नत तरले के बाद अगले महीने की 24 तारीख को इजलास हो रहा है, जिसमें इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद अमेरिका के कहने पर IMF लचक दिखाए। लेकिन अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो ख़ुद ब खुद नहीं पैदा हो रहा बल्कि इसके पीछे बारूद खाना है, पेशावर का बारूद खाना, तो ये जारी रहा तो ये कर्जा नहीं मिलेगा। उसके बाद पाकिस्तान की मईशत ख़त्म हो जाएगी। $40 अरब इस साल चाहिए पाकिस्तान को मईशत बचाने के लिए। कहाँ से आएंगे किसी को पता नहीं है, कहाँ से आएंगे, हुकूमत को भी पता नहीं है कहाँ से आएंगे। ये सूरत हाल है कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं है कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो इस वक्त अब अगर एस्टेब्लिशमेंट के सोचने का मुकाम तो होगा
کہ وہ یہ سوچے کہ اس نے یہ سارا کچھ کر کے پاکستان کی کیا خدمت انجام دی، کیونکہ اگر سی پیک ڈوبا ہے، اگر عمران خان آیا ہے اور اگر عمران خان نے فوج کے اندر نقب لگائی ہے تو ساری سہولت کاری ان تینوں پروجیکٹس میں کس نے کی؟ پروجیکٹ عمران خان کس نے لانچ کیا؟ کس نے پلاننگ کی کہ عمران خان کو 10 سال رکھنا ہے؟ اور کس نے عمران خان کے مخالفوں کو ہتھوڑوں اور ڈنڈوں سے مار مار کر یعنی انہیں ان کی کمر توڑ دی اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا؟ یہ تو آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ہمت ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو زندہ کیا، ورنہ شہباز شریف تو ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے تھے کہ وہ پاکستان میں ہیں، کہاں ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ نہیں جاتے تھے، اپوزیشن کے کسی اجلاس کی صدارت نہیں کرتے تھے، اپوزیشن کی طرف سے ان کے پورے دور میں کوئی بیان تک نہیں آیا۔ یہ تو جب اتحاد بنا تو پھر اپوزیشن نظر آئی، اور جب حکومت بنی ہے تو وزیر اعظم کے طور پر شہباز شریف پھر بھی نظر نہیں آ رہا۔ کابینہ کے اندر کچھ لوگ شور مچا کر، غل مچا کر، احتجاج کر کے کچھ فیصلے کرا لیتے اکا دکا، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو 11 ارکان کا استعفیٰ منظور ہوا ہے اس میں شہباز شریف رکاوٹ تھے۔ بہرحال آخری اطلاع دے کر بات کو ختم کرتا ہوں، یہ انہی ضمنی الیکشن کے حوالے سے کہ اب پی ٹی آئی نے پھر 3 رکنی بینچ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے استعفے الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا سلسلہ رکوایا جائے۔ استعفے وہ دے چکے ہیں، ان کا اپنا اسپیکر منظور کر چکا ہے اور اس کے اپنے اسپیکر کا بیان آیا کہ میں استعفے منظور کر لیے ہیں، تو اب منظور شدہ استعفے یہ الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہ بھیجے جائیں؟ عجیب و غریب مضحکہ خیز قسم کی بات ہے، اور بہرحال وہ اب جا رہے ہیں 3 رکنی بینچ کے پاس۔ تو یہ جو 11 سیٹیں ہیں، اگلے مہینے مزید کے کچھ استعفے قبول کیے جائیں گے تاکہ ضمنی انتخابات میں گیپ آتا رہے۔ اور یہ جو 11 سیٹوں کی بات میں نے آپ سے ایک مرتبہ کی تھی کہ 2-3 دن پہلے کہ 11 سیٹوں کا چکر یہ ہے کہ یہ وہ سیٹیں ہیں جن میں سے زیادہ تر سیٹوں پر بہت معمولی مارجن سے عمران خان کی پارٹی جیتی تھی، اور مخالفوں کے ووٹ مخالف جو تھے وہ بہت تھوڑے ووٹوں سے آ رہے تھے، بلکہ کئی سیٹوں پر تو مخالفوں کے ووٹ زیادہ تھے۔ میں صرف ایک سیٹ کی بات کرتا ہوں، حلقہ 22، یہ جو علی محمد خان جو درود شریف پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے، بلکہ جھوٹ بولنے سے پہلے درود شریف پڑھنا فرض سمجھتا ہے، تو یہ جیتا تھا 58,000 ووٹ لے کر۔ سیکنڈ پوزیشن لی تھی جے یو آئی کے امیدوار نے جس نے ووٹ لیے تھے 56,000، یعنی صرف 2,000 ووٹ کی لیڈ تھی۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، معاملہ صرف 2,000 لیڈ کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسی حلقے میں اسی سیٹ پر مسلم لیگ نون کا امیدوار بھی کھڑا تھا جس کے ووٹ تھے 37,000۔ یعنی اگر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اکٹھے ہوتے تو ان کا امیدوار جیت جاتا، اور 35,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتا، 35,000 ووٹوں کی لیڈ سے۔ علی محمد خان جیتا 2,000 ووٹ سے۔ اچھا، صرف مسلم لیگ ہی نہیں، اس میں چوتھے نمبر پر آیا تھا اے این پی کو امیدوار، اس نے لیے تھے 27,000 ووٹ، 27,000 ووٹ۔ پھر آیا تھا پیپلز پارٹی کو امیدوار آخری نمبر پر جس نے لیے تھے 13,000 ووٹ۔ چاروں امیدواروں کے ووٹ ملا کر 1,34,000 بنتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے ووٹ لیے تھے 58,000۔ تو اب یہ سب متحد ہو جائیں گے وہاں سیٹ پر۔ تو بہرحال یہ نفسیات آپ جانتے ہیں کہ جب ایک سے زیادہ اتحادی جماعتیں کسی ایک پارٹی کے امیدوار کو فیور کریں تو اتحادی جماعتوں کے سارے ووٹ انہیں ملیں گے، ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا یہاں مسلم لیگ کا امیدوار کھڑا ہے اور پیپلز پارٹی اس کی سپورٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹ فرض کیجئے اس حلقے میں 1,000 ہے، تو اس 1,000 میں سے شاید 100 کے قریب لوگ آئیں گے جو مسلم لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے، باقی لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ یہ قدرتی سی بات ہے، اتحادی معاملات میں اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کو امیدوار ہے اور مسلم لیگ اس کی سپورٹ کر رہی ہے تو مسلم لیگ کا 1,000 ووٹوں سے نہیں پڑے گا، بلکہ 100 نہیں تو 200 پڑ جائے گا۔ اور متحدہ مجلس عمل کے معاملے میں تو یہ ایک عجیب و غریب لطیفہ ہوا تھا کہ جماعت اسلامی کے ووٹر چونکہ کمیٹڈ تھے، انہوں نے ہر جگہ اتحادی امیدواروں کو ووٹ دیے اور وہ جیت گئے، لیکن اتحادی جماعتوں نے جن میں جے یو آئی سر فہرست تھی، اس نے جہاں جہاں جماعت اسلامی کے امیدوار تھے متفقہ ان کو ووٹ نہیں دیے، چنانچہ جماعت اسلامی کو وہی 5-6 سیٹیں ملی یا 7 سیٹیں ملی اور جے یو آئی کو 20-25 سیٹیں مل گئیں۔ تو یہ اتحادی نفسیات ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں مخالف امیدوار جو تھے ان کے ملا کر ووٹ 1.5 لاکھ بنتے ہیں، تو اب جو الیکشن ہوگا تو ان کا امیدوار جو ہے وہ 1 لاکھ ووٹوں سے جیت جائے گا، پی ٹی آئی کے امیدوار کو شکست دے دے گا، ایسا نہیں ہوگا،
کیونکہ جس پارٹی کا امیدوار کھڑا ہوگا اور وہ ظاہر ہے کہ جے یو آئی کو کھڑا ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ جے یو آئی نے لیے تھے دوسرے نمبر پر، تو دوسری جماعتوں کے ووٹر جو ہیں وہ 10%، 15%، 20% یا اس کے آس پاس کے حساب سے ووٹ دیں گے، تب بھی یہ ان کی امیدوار کا جیتنا لازم ہے۔ لیکن بارود خانہ تو وہیں بیٹھا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔